وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. تمام تعریفہ اللہ رب العزت دے واسطے جو اس کائنات دا خالق مالک رازق ہے، اور لکھاں کروڑاں درود و سلام حضور سرور کونین سیدہ آمنہ کے لال نبی سبل مولا کل سید رسول کمال کائنات جمال کائنات مقصود کائنات خوشبو کائنات حسن کائنات حضور جان جانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پاک پہ جملہ سادات کرام قبلہ ابا جی حضور اور میں چاچا جی قبلہ اور جملہ سادات حفاظ ثنا خان مصطفیٰ عزیزان محتشم میں تو پہلے اباب پڑھ چکے نے. دعا ہے اللہ رب العزت سب دا پڑھنا اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے اور سب نے حضور نبی پاک علیہ السلام نے عشق نصیب فرمائے. برادران مکرم سید محبوب الرحمان شاہ صاحب اور سید عزیز الرحمان شاہ صاحب آپ نے اپنے ابا جی کی زیر سرپرستی سے انتظام کیتا لکھا مبارکہ آپ نے اور اللہ پاک اس محفل میں درجہ قبولیت عطا فرمائے اور اس محفل کے صدقے سارے نے حال دکھ رحم و کرم فرمائے. عزیزان محتشم انتہائی مختصر وقت اللہ رب العالمین نے قرآن پاک فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے امتیوں تواڈے وچوں جو کوئی نیک کام کرے نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہوئے عورت ہوئے بشرط کہ مومن ہوئے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اسی انہوں حیات طیبہ عطا کر دے ہمیں صاف ستھری پکیزہ زندگی عطا کر دے ہمیں. عمل صالح رب دا وعدہ ہے. عمل صالح ہوئے مرد ہوئے یا عورت ہوئے بشرط کہ مومن ہوئے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اسی انہوں حیات طیبہ عطا کر دے گے. عزیزان محتشم بڑے لوگ آئے چلے گئے لکھا کروڑا اربا لوگ آئے چلے گئے کسی کا نام تک باقی نہیں رہا. صبح تو لے شام تک لوگوں کی صحبت بہنے ہیں خاص طور پہ وڈے وڈیریاں دے ڈیریاں جاتا جناب حاضری لوانی ہوتی حضرت جی میں تھوڑا غلام میں تھوڑا کمی میں تھوڑا رعایا بیٹھا میں نظر کرم پاؤ پتہ لگ جائے کہ جناب میں آیا. تو حضرت جی ایم پی ایم صاحب جو بھی نمبردار وڈا وڈیرا مر جاتا ہے نا تو ان کی رعایا ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہوتا. ان کی رعایا ان کی قبر کا پتہ بھی نہیں ہوتا. مشتاق یوسف نے کیا خوب کیا ہے. مشتاق یوسف کہتے ہیں مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یار رفتگار. مٹ گیا مشتاق دل سے یادیں رنگے رفتگار پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی. حضرت کسی کا نام باقی نہیں رہتا لیکن رب دا وعدہ ہے عمل صالح ہوئے تو بشرط کہ مومن ہوئے حیات طیبہ عطا کریں گے. چند ایک مفاہیم آپ سامنے پیش کرتا ہوں. امام قرطبی علیہ رحمہ آپ نے چند ایک مفاہیم بیان فرمائے زیادہ ٹائم کا کوئی نہیں ہے میں چند ایک کہنا اور ایک اے ہے کہ امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جنہوں حیات طیبہ نصیب ہو جائے نا حیات طیبہ نصیب ہو جائے اللہ پاک انہوں قناعت دی دولت نصیب فرما دیں. اللہ پاک انہوں قناعت دی دولت نصیب فرما دیں. ایک پاس سے کروڑا خربہ پیسے ہوں ایک پاس سے قناعت دی دولت ہوئے وہ پھر بھی واتی اور پیسے پھر بھی تھوڑے نہیں. قناعت دی دولت یہ ہے کہ رب نے جو دیتا ہے نا وہ اس سے صبر شکر کر لیا کہ مالک تیری رضا وچ میں راضی مالک تیری رضا وچ میں راضی وہ قناعت ہے. شیخ سعدی شازی علیہ رحمہ فرماندے نے کہ جنہوں قناعت دی دولت نصیب نہ ہوئے نا ان دے واسطے قناعت دو چیزاں بننیاں نے. پہلا قبر دی مٹی بن دی ہے دوسرا اس بندے دے اکھاں چ نکلے اتھرو بن دے.
نہیں تو نفس کی کمینگی اس حد تک ہے اور نفس اس حد تک لالچ ہے کہ جناب لکھا کروڑا ہونے کے باوجود بھی نا بندے کو صبر نہیں آتا، بندہ لالچ ہے، بندہ چاہنا ہور تو ہور ملنا جاوے، صبر شکر کوئی نہیں ہے گا کہ نات دی دولت نصیب ہو جاوے نا تو جناب بندہ کہنا ہے کہ مالک جو کچھ تم میں نے دیتے ہیں میں اس طرح راضی ہوں۔ ایک حدیث شریف ہے مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان پاک حضور نے فرمایا کہ اس دنیا سے رہندے ہویا جو کوئی بندہ رب دے دیتے ہوئے تھوڑے جے رزق تے راضی ہو گیا کل قیامت والے دن اللہ انہیں تھوڑے جے عملہ تے راضی ہو جائے گا۔ جو دنیا تے رہندے ہویا تھوڑے جے رزق تے راضی ہو گیا کل قیامت والے دیہاڑے اللہ انہیں تھوڑے جے عملہ تے راضی ہو جائے گا۔ انہیں دوسرا رخ بھی ہے، دوسرا رخ ہے کہ جو دنیا تے رہندے ہویا بندہ چوکھے رزق تے راضی بھی نہ ہویا تو آپ دا محاسبہ کرے نا کل قیامت والے دن رب سامنے حساب کیویں دے گا؟ توجہ ہے نا جی؟ کل قیامت والے دیہاڑے کا حساب کس طرح دے گا؟ تو امام قرطبی علیہ الرحمہ آپ حیات طیبہ ایک معنی اور فرماندے نے کہ جو حیات طیبہ جنہوں نصیب ہو جائے نا، حیات طیبہ جنہوں نصیب ہو جائے اللہ پاک دنیا تے ان زندگی وچ رزق حلال لکھ دیندا ہے، رزق حلال لکھ دیندا ہے۔ یہ تو واسطے ایک دن چ رکھو بندہ لاکھ نمازی پرہیزی ہوئے نا رزق حلال میسر نہ آوے بندے واسطے ذریعہ نجات نہیں بن سکتے۔ رزق حلال نہیں ہے نا وہ اللہ رسول کی قربت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ بندہ لکھ مان کرے کہ میں بڑیاں محنت کی بڑیاں مزدوریاں کی جناب میں او کام کیتا میں مسیطہ بنوا دیا پر رزق حرام ہے تو وہ کام نہیں آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی مثال دیتی، وہ حرم سینچ کھڑیا سی، حرم سینچ کھڑا سی اور جناب آیا انہیں پھٹے پرانے کپڑے انہیں چہرے کے تھکاوٹ کے آثار گرد روح جناب انہیں چہرہ اور یمدو جدہ لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا کی آندا، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا کی آندا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی دعا قبول نہیں، اس شخص کی دعا قبول نہیں۔ از کہتی یا نبی دعا قبول کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا انہی دعا قبول اس واسطے نہیں ہے گی کہ انہیں جو لباس پایا انہیں حرام شامل ہے، جو ہے نا جسم موٹا تگڑا تازہ اچھا لمبا ہے نا ان دے وچ حرام شامل ہے، لہذا جڑے جسم وچ جڑے پیٹ وچ حرام لقمہ شامل ہوئے گا رب دی بارگاہ وچ دعا قبول نہیں ہوتی، رب دی بارگاہ وچ دعا قبول نہیں ہوندی۔ صرف یہ بھی نہیں، اگلی گل حضور نے فرمایا کہ جو نیکوکار صالحین اپنے حجرے میں بیٹھ کے اپنی جگہ تے بیٹھ کے اپنی مسند تے بیٹھ کے دعا کر دینا، نماز پڑھ کے دعا کر دینے کہ مولا سب دے حال تے کرم چکر، سب دے حال تے مہربانی چکر، سب کو شفا دے دے، سب کو کشادہ رزق دے دے۔ جدو وہ جناب دعا کر دینا تو حضور نے فرمایا کہ جب صالحین دعا کر دینا اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے سب دے حال تے کرم فرما دیندے نے، پر جڑے بندے نے رزق حرام کھاتا ہویا انہیں پیٹ لقمہ حرام دا ہویا انہیں تے صالحین دعا بھی اثر نہیں کرنی۔ سمجھ آ گئی جی؟ حیات طیبہ نصیب ہوئے گی تو اللہ پاک رزق حلال نصیب کرے گا۔ تو حیات طیبہ نصیب ہوگی اللہ پاک کی نصیب کرے گا جی رزق حلال۔ ایک معنی اور فرمائے امام قرطبی علیہ الرحمہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں حیات طیبہ نصیب ہو جائے نا اللہ پاک انہوں آپ دی رضا عطا فرما دیں گے، اللہ پاک انہوں اپنی رضا عطا فرما دیں گے، یعنی کہ بندہ اپنی خواہش نہیں کرتا، اپنی رضا ظاہر نہیں کرتا، ان دل چ تمنا ہوتی ہے کہ جو مالک دی کرم نوازی ہے، جو مالک دی رضا ہے ان دے وچ میری رضا ہے۔ حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ آپ تو کسی نے پوچھا حضور جی یہ غم کی شے ہوندی ہے، غم کی شے ہوندی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ دی رضا تے اپنی رضا وچ فرق پا لینا ان دا نام غم ہے، ان دا نام غم ہے۔ جدو بندہ آپ دی رضا نو رب دی رضا وچ شامل کر لے ادو دے آئے دکھ بھی بندے واسطے ذریعہ نجات بن جاندے ہیں۔ عزیزاں محترم ہزارہ بندے ہزارہ لوگ آئے لیکن کسی نے کوئی فائدہ نہیں ہویا، لیکن جو حیات طیبہ نصیب ہو جائے نا جناب وہ بندہ مرتے بھی مردہ نہیں ہے بلکہ خوشبو بنتے لوگوں نے ذہن میں زندہ رہتا ہے، وہ آدھے افکار نال زندہ رہتا ہے، اپنے کماں نال زندہ رہتا ہے، وہ مر کے مردہ بھی نہیں، نہ ان واسطے پھول مانگے ہوندے نے، نہ ان واسطے عقیدت محبت تھوڑی ہو جاتی ہے حضرت، انہاں واسطے سب کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ تاریخی تھوڑی گل کر دے آل ساسان نے جناب 3150 سال حکومت کی ہے، کنی جی
3150 سال حکومت کی ہے اور انہوں نے 150 حکمران آئے ہیں 150 بادشاہ آیا ہے جگہ بعد دے کر ایک ماری گیا دوجہ آ گیا تیجہ آ گیا 150 حکمران آیا ہے 3150 سال حکومت کی ہے اگر میں تھوڑی کسی پوچھ لگا پورے مجمع چوں شاید ایک علماء بچوں اور جناب تحریک دی گہری چھان بین کرنے والے من دس دیں اس تو علاوہ پورے مجمع میں کسی نے پوچھ لگا کہ 150 بادشاہ بچوں کسی ایک دا نام دسو کوئی نہیں دس سکے گا سارے کہنے کے سانوں کی غرض ہے اگر میں آسان کرا میں پوچھ دوں حضور علیہ السلام آپ کے دور مبارک جو خاقان بہت بڑا شخص گزریا ہے انہوں نام دسو سب کہنے کے سانوں کی غرض ہے اگر میں پوچھ لوں کہ جناب حضور علیہ السلام کے دور جو کسرا سی انہوں نام کی سپر پاور سی سب کہنے کے جناب سانوں کی غرض ہے حضرت آل سسان کا نام کا نہیں پتا قیاس کا نام نہیں پتا کسرا کا نام کا نہیں پتا خاقان کا نام نہیں پتا اگر میں کسے بچے تو پورے مجمع چوں کم سے مسجد پہنچ لگا نا جناب حضرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مذہب کا نام کیا ہے بچہ فوری بخار اٹھے گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے تو جناب وہ ہے گل ہوئی ساری ہے کہ جو حضور دے نال جڑتے رہندا نا حیات اون دی باقی رہندی ہے جو حضور دی ذات تو نکل گیا نا پھٹ گیا الگ ہو گیا اون دی حیات باقی نہیں رہندی پنڈاں دا ماحول ہے جناب ہاتھ چکی ہوندی ہے او جدوں اون دی کلی ہوندی ہے نا وی دانے پاندے ہو جڑے دانے کلی دے نال رہن نا او بس جاندے نے جڑے دائیں بائیں ہو جاون اور پس جاندے آٹا بن جاندے نے اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر سنیا تیرے زمانے کی قسم جو تیرے نال جڑ گیا وہی کامیاب ہے جو تو ہٹ گیا پس تک فنا تو جو حیات طیبہ ہے در اصل ان دا عین مرکز مصطفیٰ ہے ذات مصطفیٰ ہے عشق مصطفیٰ ہے محبت مصطفیٰ ہے حضرت اس تو علاوہ حیات طیبہ نصیب توجہ حیات طیبہ نصیب نہیں ہوندی جو بندہ دا تاریخ خندال تے دیکھ لو جناب بولا من باورا بنی اسرائیل دا مستجابات ولی سی وہ ہاتھ کرتا سی نا جناب تو دعا منگتا سی ہاتھ بعد وچ پھیردا ہا دعا پڑھے قبول ہو جاندی ہے لیکن اون دے بارے آیا قرآن چ مثل کا مثل القلب اون دی مثال کتے دی طرح ہے اون دی زبان باہر آ گئی سی اور جناب زمین چڑھدا ہوندا سی حضرت جو ذات مصطفیٰ دا رلتے رہے گا نا اون دا ہی نام باقی رہے گا وہی مرن تو بعد زندہ رہے گا اور جناب جو حضور نال جوڑتے نہ رہیا آج خماری میں چلی گیا کہ میں نمازی ہاں میں پرہیزی ہاں میں فلاں حضرت ان دے حال تے کوئی گرم نہیں ہونا جو ذات مصطفیٰ نال جڑتے رہے گا حیات طیبہ نصیب انہوں ہونی ہے اور ایک اور علمیہ آئے ہوئے اسی دو نمازہ پڑھ لئیے نا کہ دوسروں حقیر سمجھنے ہیں میں تو نمازی اور دو اباب بیٹھے نے چاند دن تولیاں لاتے آ جاؤں وہ دین ٹھیکیدار بنتے جاندے نے کوئی بندہ تو جلسہ کروا لے میں جناب عاشق رسول ہوں جلوس کر لیا میں عاشق رسول ہوں دوسروں حقیر جاننا حضرت ابو ملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کتاب الایمان آپ فرماندے نے کہ میری 30 اصحاب رسول اللہ ملاقات ہوئی ہے کہتی 30 اصحاب رسول اللہ ملاقات ہوئی ہے فرماندے نے 30 آخرت دے بارے آدھے آپ بارے انہوں پریشان پایا فکر مند پایا ہے وہ سارے یہاں دے دعا کرو اللہ کرے خاتمہ بالخیر ہو جائے خاتمہ بالخیر ہو جائے اسی جناب آدھے علمہ دے بانی کرنے اسی اینا پڑھیا اینا کچھ کیتا تو میاں سے فرمایا کہ میں پڑھیا او جبار کہار صداوے مطلب روڑ دے دودھ کڑے جدو تک خاتمہ بالخیر نہ ہو جائے دڑکا لگا رہے خاتمہ بالخیر نہ ہو جائے بندے نے پریشانی لگے رہے متکبر نہ ہو جائے پھر نصیب ہوتی ہے حیات طیبہ آخری گل ہے حضرت روبی بن حراش آپ کے چھوٹے بھائی ربی بن حراش جگہ تابعین میں سے گزرے نے اور جناب ربی بن حراش نا آپ ساری زندگی ہنسے نہیں ساری زندگی ہنسے نہیں صرف یہی نہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن ہے آپ رو رہے ہیں کسی نے پوچھا حضور روندے کیوں پہ ہو آپ نے فرمایا وہ روندہ اس واسطے پیاں پتہ نہیں رمضان میں روزے قبول ہو گئے کہ رد ہو گئے جناب اے وہ لوگ نے جنہ جمال مصطفیٰ دیکھے جنہ حضور زیارت کی تھی حضور دور سے زندگی گزاری حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ فرماندے نے میں آپ کے شہر کو حاضر ہے نا حضرت سری سکتی علیہ رحمہ جو رشتے میں آپ کے معمولی ہے گئے آپ فرماندے میں حاضر ہے نا انہوں نے آخری ایام وصیت کی تھی ایک وصیت ہے جی کی تھی کہ جناب میرے پیروں تو زمین نکل گئی انہوں نے وصیت کی تھی کہ جنید جب میرا وصال ہو جائے نا تو مینوں بغداد کی سرزمین تو باہر دفنانا وچ نہ دفنانا
عرض کی حضور لوگ تمنا کرتے ہیں بغداد دفن ہوئیے، تسی فرمانے پہ باہر دفن ہونا ہے، وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ڈر ہے کہ کدے میری بدعمالیاں دی وجہ نہ بغداد دی زمین میں قبول کرم تو انکار کر دے۔ حضرت وہ لوگ نے جنہیں ساری ساری رات عبادات گزار دیتی ہیں، تسی اور میں دو چار نمازہ پڑھتے اور جب تکبر کرنے کہ جناب میں آئینہ کر لی حضرت جب تک آخری سانس ختم نہ ہو جائے اس ٹائم تک دڑکا لگا رہے، پتہ نہیں خاتمہ بالخیر ہندہ بھی ہے کہ نہیں ہندہ۔ ربی بن حراش آپ کا وصال ہویا نا تو جناب غسال آیا، آپ نے نواون گیا تو نواون اندر گیا نا فوری باہر آ گیا تو ربی بن حراش پوچھا کہ جناب کی ہو گیا؟ وہ کہنے لگے کہ جناب توڑے بھائی نو خیر ہے ہویا کی دسو صحیح؟ کہنے لگے میں نمان گیا غسل دینے گیا، اگو میں غسل دینے کی تیاری کہنا نا اگو مسکران لگ جاندے تو روبی حراش فوری بولے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سمجھو سا کی ہویا؟ آپ فرماندے نے کہ میرے بھائی دا وعدہ سی کہ میں ساری زندگی نہیں ہسنا جنی دیر تک میں آخرت آپ دا انجام نہ دیکھ لوا انی دیر تک میں ہسنا نہیں۔ آج میں اللہ اکبر تا پہ آنا کہ میرے بھائی نے آپ دا انجام دیکھ لیا ہے، ان کی مسکراہٹ کو اندازہ ہو رہی ہے کہ رب نے کرم سے کہتا میرا برا بہشتہ میں جا رہی ہے۔ تو حضرت آدھے آپ اس قابل بڑھاؤ کہ بندہ ایویں ہوئے کہ ہر ٹائم بندہ رب دی بارگاہ چ رہے، آدھے آپ اس قابل رکھے اور صرف یہ بھی نہ ہو جائے نا جناب کہ جو بندہ عبادت کرتا رہے کرتا دنیا پہ انکٹ ہو جائے جناب دنیا سے رہتا ہی دنیا کا نہ ہوئے۔ لا رہبانیت فی الاسلام کہ اسلام دے وچ رہبانیت نہیں ہے، دنیا میں رہتے دنیا داری کے کام بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ محبت بھی کرو۔ ایک شخص حضور دی بارگاہ چ آیا نا آخر حدیث شریف میں حضور دی بارگاہ چ آیا اور الفاظ ملتے ہیں ان کی جسامت اینی کو سی جی میں چوزے دی تشبیح دیتی کہ چوزے دی بالکل تھوڑی جی۔ حضور نے فرمایا کہ گویا کہ تسی کہ اللہ دی بارگاہ دعا کیتی ہے یا رسول اللہ کیتی ہے؟ کی دعا کیتی ہے؟ حضور جی دعا ایک کیتی ہے کہ مالک دنیا تے جو مشکلات پریشانیاں آمنیاں میرے تے وہ تو آمنیاں سو آمنیاں ہیں، انج کرو کہ جو آخرت دیاں پریشانیاں ہیں نا وہ بھی ہون چاہتی ہو آخرت چنگی ہو جائے، آخرت چنگی ہو جائے۔ حضور نے اے عمل ناپسند فرمایا، اے عمل ناپسند فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ تو اے کہنا سی نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنہ، اے میرے سونے رب میری دنیا بھی چنگی کر دے میری آخرت بھی چنگی کر دے، میری دنیا بھی چنگی کر دے میری آخرت بھی چنگی کر دے۔ تو عزیزان محترم نوجوان اور بزرگ سارے بیٹھے نے اجے بھی ویلا ہے رب دی بارگاہ چلے جائیے، رب دا واضح اعلان ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کہ جو ہن بھی میرے دربار چ آ جاسن جننے گناہ ہوئے میں سارے معاف کر دیاں گا۔ پھر حیات طیبہ بندے نوں نصیب ہو جاندی ہے، عمل صالح ہون مرد ہوئے یا عورت ہوئے، صرف شرط ایک واسطہ نہیں ہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے عمل صالح ہون بشرط کہ مومن ہوئے انہوں حیات طیبہ نصیب ہو گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اس محفل درجہ قبولیت عطا فرمائے اور جو احباب نے اہتمام کیا اپنی باری قبول منظور فرمائے، عمر خیر عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔